بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم والائمۃ المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین کرام، آج ہماری تیسری نشست ہے اور موضوع امام سجاد علیہ السلام کی سیرت مبارک ہے. ہم آج اس تیسری نشست کا آغاز امام سجاد علیہ السلام کے اس یقین اور ایمان سے کرتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا اور اللہ کے وجود پر تھا. جس طرح مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام دعائے صباح میں ارشاد فرماتے ہیں، یا من دل علی ذاتہ بذاتہ، اے وہ ذات جو اپنے وجود پر خود ہی دلیل ہے. یہ تو تھے پہلے علی، ہمارے پہلے امام. اب اسی طرح کا جملہ امام سجاد جو دوسرے علی ہیں انہی کا بھی ملتا ہے. دعائے ابو حمزہ سمالی میں مولا فرماتے ہیں، بکا عرفتک وانت دللتنی علیک وآوینی الیک، اے میرے مالک، میں نے تجھ کو تجھی سے پہچانا اور تو نے ہی میری تجھ تک پہنچنے کی مدد کی. تو اور آگے جو جملہ ہے مولا فرماتے ہیں، وَلَوْ لَا أَنْتَ لَمْ أَدْرِ مَا أَنْتَ، اے پروردگار اگر تو نہ ہوتا تو میں کیا جانتا کہ تو کون ہے. یعنی یہ جملے ایسے نہیں کہ جو ہر انسان ان جملوں کو اور ان الفاظ کو سمجھ سکے. آپ اس جملے سے اندازہ لگائیں کہ جو مولا فرماتے ہیں، لولا انت لم ادر ما انت، کہ اگر تو نہ ہوتا تو مجھے کیا پتا کہ تو کون ہے، تو کیسا ہے، تو کہاں ہے. عزیزان محترم، امام علیہ السلام کا یقین اور ایمان کا یہ عالم ہے کہ جو اللہ کو اللہ کے ذریعے ہی پہچانتے ہیں. ہم اور آپ تو یہ چیزیں دیکھ کر، یہ کائنات میں جو چیزیں بنی ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں، لیکن امام علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ وہ خدا کو خدا کے ذریعے ہی پہچانتا ہے. اور اسی طرح مولا کائنات نے جس طرح فرمایا تھا کہ لو کشفت لی الغطاء مزددت تو یقینا، کہ اگر میری آنکھوں کے آگے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا. تو امام سجاد علیہ السلام کی بھی یہی معرفت کے جملے ملتے ہیں. امام علیہ السلام کی دعاؤں سے بھی یہی ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس مقام اور یقین پر امام علیہ السلام کی منزل پر تھے، کہ خدا کی معرفت کس قدر تھی. تو اب یہ جملے ایک عام انسان اور ہم جیسے تو ان جملوں کو، الفاظ کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ مقام فقط وہی پہچان، اس مقام تک فقط وہی پہنچ سکتا ہے جو معصوم ہو، اور معصوم وہی ہے جو خداوند متعال کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک کا تعارف کر کے ہمیں بتلایا ہے. پہلے سے لے کر 12ویں تک ہر ایک کا تعارف کر کے ہمیں بتایا، نام لے کر بتایا کہ یہی میرے جانشین اور یہی خداوند متعال کی طرف سے تم پر حجت ہیں اور تمہارے امام ہیں. تو ظاہر سی بات ہے وہی معصوم، انہی کے لیے ہی یہ انہی کے یہی معرفت ہے کہ جو خداوند متعال تک پہنچ سکتے ہیں. اور ہمارے لیے تو یہ حکم ہے کہ آپ
اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں۔ تو ہمارے لیے خدا کی معرفت یہ ہے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، لیکن امام کی معرفت کا اندازہ ہر ایک انسان نہیں لگا سکتا۔ عزیزان محترم، یہ آج اس نشست میں ہم نے امام علیہ السلام کی اس دعا سے خداوند متعال کی معرفت کا وہ یقین اور جو تھا وہ بیان کیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔